پچھلے 72 گھنٹوں سے 96 آور سے وہ ایک اسٹیٹمنٹ جب عمر ایوب صاحب سامنے آیا اور کہا کہ میں عمران خان صاحب کا پیغام بنام سپہ سالار پاکستان جنرل عاصم منیر صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ نون لیگ ہمیں آپ کو لڑانا چاہتی ہے, یہ ہم بھی نہیں ہونے دیں گے اور ہم یقین ہے آپ بھی نہیں ہونے دیں گے. ہمیں تو لگا کہ شاید اس کی کوئی تردید آ جائے گی بعد میں کہ نہیں جناب ایسا نہیں کہا تھا یوں. پھر تھوڑی دیر بعد راجہ ناصر عباس صاحب وہ بھی اس سے مل کر آئے, انہوں نے بھی یہی کہا. اگلے دن علیمہ خان صاحب آئی, انہوں نے قدم آگے بڑھ کے کہ عاصم منیر صاحب سے درخواست ہی کر سکتے ہیں ہم کہ نا. پھر یہ پوری سیریز آف بیانات ہے صرف اشارہ کر رہی ہے کہ خان صاحب نے واضح طور پہ وہ اسٹریٹ فائرنگ کے بجائے نہ صرف یہ کہ ہوائی فائرنگ بلکہ اس سے بھی ایک قدم پیچھے ذرا ہٹے ہیں, جہاں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست کو اگر اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرنے دیا ہم سوابی میں کر لیں گے. ورنہ 8 دن پہلے تک ان کے رہنما ٹاک شو میں کہہ رہے تھے کہ اب ہم یہ اجازت ناموں کے چکر میں نہیں پڑیں گے, جلسہ ہوگا اٹھانا ہے اٹھا لیں, جو کرنا ہے کر لیں. سو یہ صرف ون سائیڈڈ ایفرٹ ہے چیزوں کو بہتر کرنے کی یا واقعی گراؤنڈ میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے؟ شکریہ. دیکھیے وسیم, میرے خیال میں 2 اس کے جو پہلو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلا تو یہ کہ مجھے ہی لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اور خاص طور پہ عمران خان صاحب میں یہ ریئلائزیشن آئی ہے کہ جو انہوں نے جو ایک ایکسٹریم پوزیشن دی ہوئی تھی پچھلے 1.5 سال سے, جب سے 2 سال سے جب سے ووٹر میں کانفیڈنس ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, جتنی سخت ترین تنقید ہو سکتی تھی انڈیویجولز پہ, اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ پہ, ادارے پر, جتنی ہو سکتی تھی انہوں نے کر ڈالی. صحیح ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بلکہ جو 1971 والی ٹویٹس ہو گئی یا وہ دیگر معاملات ہو گئے, وہ ریڈ لائن جو کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ پاکستان کی سیاست میں کراس ہوں گی, انہوں نے وہ بھی کراس کر دی. اور میرے خیال میں اس کے پیچھے جو ایک پالیسی تھی, اسٹریٹجی تھی, وہ یہ تھی کہ اتنا کو پریشر ڈالو اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ مجبوراً جو ہے وہ پیچھے ہٹ کر اور کہے کہ ٹھیک ہے جی ہم ان سے بات کرتے ہیں. اچھا وہ ہوا نہیں, دیٹ ڈڈنٹ ہیپن. اور کیونکہ وہ نہیں ہوا اور اس کے نتیجے میں اور زیادہ سختی بڑھنا شروع ہو گئی جو ہمیں نظر آ رہی ہے, چاہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر سختی ہو, چاہے وہ اور دیگر معاملات ہوں, چاہے گرفتاریاں ہوں. تو میرے خیال میں اب ایک ریئلائزیشن یا ایک پالیسی چینج آیا ہے, اور وہ اس کے پیچھے جو لاجک ہے, جو منطق مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے ہمیں جوڈیشری کی طرف سے تو ریلیف مل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس ریلیف کی وجہ سے جماعت کو اور جماعت کی قیادت کو پولیٹیکل سپیس بھی مل رہی ہے. تو اگر ہمیں وہ سپیس مل رہی ہے اور ہم اگر تھوڑا سا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات کو بہتر کر لیں تو شاید واپسی کی راہ جو ہے وہ اس کو ہموار کرنے میں آسانی ہو. اور آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ انہوں نے ایفرٹ کیا ہے, اس کا انہیں فائدہ ہوگا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آج نہیں تو کل کوئی نہ کوئی اس پہ ایک کسی بھی صورت میں رسپانس ایسا آئے گا تو پی ٹی آئی کے لیے فائدہ مند ہو؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ پہلا سٹیپ ہے, اس وقت یہ کہنا یعنی قبل وقت ہوگا کہ آگے کیا ہوگا, لیکن یہ بات تو وسیم بالکل کلیئر ہے کہ جس طریقے سے اس وقت معاملات جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہر شخص یہ کہتا ہے کہ جی اس طریقے سے تو چیزیں نہیں چل سکتی, ایک بڑی ہی پریشر کوکر والا ماحول بنا ہوا ہے, تو کہیں کسی نے تو پہل کرنی ہے. مجھے لگتا یوں ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا کہ چلو جی اگلا تو بات مان نہیں رہا تو ہم بھی پہل کر لیتے ہیں, یعنی انگریزی میں ایک ٹرم ہوتا ہے کہ who will blink first, تو میرے خیال میں پی ٹی آئی has blinked first. اب اس کے بعد وہ چاہیں گے یہ کہ معاملات تھوڑا سا بہتری کی طرف ہوں. اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی میرے خیال میں اس فلیکسیبلٹی کے نتیجے میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ ایک دم معاملات بالکل ٹھیک ہو جائے, نو, لیکن کیونکہ یہ پہلا قدم ہے تو عین ممکن ہے کہ اور قدموں کے بعد شاید کچھ رسپانس ہمیں دیکھنے کو آئے. تھوڑا سا ماحول میں اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو ایک پریشر بلڈ ہوا تھا ہلکا سا ریلیز ہو رہا ہے. اچھا اوکے, اور یعنی اگر میں یہ کہوں سب کو سمرائز کرنے کے لیے کہ ممکن ہے کہ آج سے 4-6 ماہ بعد کا منظرنامہ آج کے منظرنامے سے قطعی مختلف ہو, ان دا سینس کہ جو جہاں پی ٹی آئی کے لیے صورتحال آج کے مقابلے میں بہت بہتر ہو اور بطور مجموعی سیاسی درجہ حرارت بہت کم ہو آج کے مقابلے میں. تو یہ آپ اسے ایگری کریں گے؟ میں اس سے اگری کر سکتا ہوں اگر, اور میں یہ اگر کو تھوڑا ڈیفائن کر دیتا ہوں, اگر پاکستان تحریک انصاف کا جو رویہ ہے, جو ابھی ایک دم نرمی آئی ہے, اس کو آپ نرمی کہہ لیں, اس کو آپ جو ہے وہ یو ٹرن کہہ لیں, جو مرضی کہیں, وہ جو اس کی وجہ سے اگر آگے سے تھوڑی سی مزید ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے فلیکسیبلٹی نظر آتی ہے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا اب اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ان کو ایک پازیٹیو وائب آ رہی ہے تو وہ کیا کریں گے, وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ معاملات تھوڑے سے بہتر ہوں. لیکن ایشو یہ ہو رہا ہے اس میں جہاں پہ گڑبڑ ہوئی ہے نا, مجھے لگتا ہے کیلکولیشن میں وسیم, وہ یہ کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ اس طریقے سے یعنی وہ یہ نہیں بتا پائی کہ جی ہم نے معاملات کو سنبھال لیا ہے. نہ وہ پولیٹیکلی پاکستان تحریک انصاف کا جو پریشر تھا اس کو وہ کمبیٹ کر سکی ایک تگڑے بیانی کے ساتھ, اور نہ ہی وہ اس طریقے سے وہ مشکل فیصلے لے کر معاملات کو ایک گرفت میں لا سکی جس کی بنیاد پہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ گورنمنٹ جو ہے چیزوں کو ٹھیک کر دے گی. تو وہ جو پریشر, وہ تنقید, وہ ایک جو بہت بڑا جو یعنی کہ ایک انبیئربل قسم کا جو ایک برڈن تھا وہ آ گیا اسٹیبلشمنٹ. تو آج اگر اسٹیبلشمنٹ کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب تھوڑا سا نرم ہو کر اور 1-2 قدم آگے بڑھ رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ بھی 2 بار سوچیں کہ شاید اس سے حالات میں بہتری ہو جائے. اور اس میں ضمنی ایک سوال کہ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کا جو خان صاحب کے ساتھ معاملہ ہے اس وجہ سے وہ حکومت کے نزدیک ہے, ورنہ اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی حکومت سے کوئی زیادہ راضی نہیں ہوگی ان وجوہات کی بنا میں جو آپ نے ابھی مینشن کیے ہیں کہ یار آپ سے بیان ہی نہیں بنایا گا, کچھ ہوا ہی نہیں.
بالکل, دیکھیں ایک تو بیانیہ نہیں بنایا, دوسری بات اس میں تو کوئی شک ہی نہیں وسیم کہ اس وقت پاکستان میں جو مقبول ترین جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, اس میں شک ہی کوئی نہیں. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ جو الیکشن ہوئے ہیں فروری میں ان کے اوپر جو بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں ان میں بڑا وزن ہے. تو یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر اگر ایک گورنمنٹ ایسی ہوتی جس نے 6-7 مہینے میں ملک کی پوری جو ڈائریکشن اس کو چینج کر دیا ہوتا, یا کم از کم لوگوں کو کنونس کر دیا ہوتا کہ وہ ملک کی جو مشکل ترین فیصلے ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں, تو شاید پھر بھی حالات بہتر ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی نہ وہ بیانیہ بن پایا حکومت کی طرف سے اور نہ ہی وہ مشکل ترین فیصلے ہو پائے. اس لیے میرے خیال میں اس وقت اگر پی ٹی آئی نے یہ قدم بڑھائے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اس کے نتیجے میں شاید معاملات جو ہیں وہ آٹومیٹکلی کسی ایک رخ کی طرف جانا شروع ہو. تو پھر تو فاضل صاحب یہ تو پھر گورنمنٹ نے ایک طریقے سے وہ 100 جوتے اور 100 پیاز نہیں کھا لیے کہ جناب اپنا دامن بھی داغدار کیا. اوکے جناب آپ بڑی بات کرتے سول سپریمیسی کی, یہ دیکھیے آپ بی ٹیم بنے تھا, یہ دیکھیے آپ کے دور میں جمہوری اقتدار پامال ہوئی, دیکھیے یہ ہوا. الٹیمیٹلی اسٹیبلشمنٹ بھی خوش نہیں ہے, پاپولیرٹی بھی ہاتھ سے گئی اور الٹیمیٹلی آپ نے پیچھے ہٹنا پڑے گا خان صاحب. تو گورنمنٹ نے تو سب کچھ لوز ہی نہیں کیا اس سب میں پولیٹیکلی اسپیکنگ. دیکھیے میرے خیال میں گورنمنٹ نے بہت کچھ لوز کیا ہے, بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, بالکل کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے یہ جو یو ٹرن لیا ہے یا یہ جو اپنا فلیکسیبل اپنا پورا کا پورا بیانیہ چینج کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف, یعنی دیکھیں نا پی ٹی آئی نے کیا, پی ٹی آئی نے پچھلے 1.5-2 سال سے یہ بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ جی ہماری تو اصولوں کی سیاست ہے, ہم تو ہمارے تو یہ بڑے سپریم اور بڑے اسٹرانگلی ہیلڈ بلیفس ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں. وہ تو سارا فارغ ہو گیا. تو اب انہوں نے بھی وہ ثابت کر دیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ وہی اچھی جو ہمارے ساتھ ہے. تو اب وہ نظریاتی اور وہ تو اب اٹ از سمپل پاور پالیٹکس, اور اس پاور پالیٹکس میں اگر پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کو بڑی زبردست ڈیل دے سکتی ہے تو میرے خیال میں ہر چیز کھل جائے گی. آئی تھنک پاکستان کی پالیٹکس جو ہے وہ ایک بار پھر جو ہے ایک نئے رخ کی طرف جا سکتی ہے اگر پی ٹی آئی صحیح طریقے سے اپنے کارڈز کھیلے. یہاں پہ میں آخری نقطہ یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اگر پی ٹی آئی یا اس کے سپورٹرز یہ سمجھ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ جی اب اسٹیبلشمنٹ سے ہمارے حالات اچھے ہیں اور چٹکی بجے گی اور سب ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی, ایسا نہیں ہوگا. پچھلے 1.5-2 سال میں جو کچھ ہوا ہے انکلوڈنگ May 9 کے واقعات, وہ اتنی آسانی سے لوگ نہیں بھولیں گے. ہاں میں اٹ میں بی اے بگننگ اس بہتری ٹوورڈز دی اینڈ ایک سینیریو پینٹ کرتا ہوں, آپ اس پہ کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کہیں کیا اس پہ کہیں گے کہ ہاں وسیم بالکل ہو سکتا ہے, آپ کہیں گے کہ نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے, کہ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ ایک ایسی نہج پہ رہ جائے چیزوں کو کہ جہاں پر بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں نا پبلکلی پوزیشن ہے چکی ہے فوج کے بھائی معافی مانگے اس سے کم کچھ نہیں. تو ایک سٹیج ہے جہاں پر خان صاحب ان واٹ ایور ورڈز مانگ لے معافی. مثال وہ یہ نہ کہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں مجھے معاف کر دو, وہ کہیں کہ بھائی میں نے بالکل احتجاج کی کال دی تھی, میں نے تو پرامن کی کال دی تھی, کچھ لوگوں نے اس میں جو ہے وہ یہ کر لیا, اس کو پرتشدد کر دیا. ہو سکتا ہے اس میں کچھ ہمارے ہوں, ہوتا ہے کوئی دوسرے آ گئے ہوں, اس کی تحقیقات چل رہی ہیں. میرے نظر میں نے کچھ غلط نہیں کیا, پھر بھی اگر ادارے کا وقار مجروح ہوا ہے تو ملک کے مفاد میں معافی مانگنے والا تو بڑا ہوتا ہے, میں معافی مانگ لیتا ہوں, اس میں کیا مسئلہ. اس طرح کچھ کرا کے تو جناب انہوں نے معافی مانگ لی انہیں پھر, اور یہ پھر راجا رانی ہنسی خوشی, ایسا بھی ہو سکتا ہے کچھ. میرے خیال میں ابھی فوراً تو مجھے ہوتا ہی نظر نہیں آ رہا, کیونکہ دیکھیے ابھی بڑے چھوٹے سٹیپس جو ہیں, یہ بیبی سٹیپس لیے جا رہے ہیں, اور دیکھنا ہے کہ وہ بیبی سٹیپس جو ہیں دونوں طرف سے کیا وہ کسی طرف چلتے ہیں. ابھی اس میں obviously وسیم گورنمنٹ کا جو رول ہے اس کو بالکل منیمائز تو نہیں کر سکتے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب نے اس دن جب کہا کہ جی ہم بھی بڑی غور سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں الرٹ رہنا پڑے گا. تو ابھی بڑا کچھ ہونا ہے, بڑی چالیں چلنی ہیں. لیکن میرے خیال میں اگر پی ٹی آئی کو اور خان صاحب کو اقتدار کی راہ ہموار نظر آ رہی ہے, جو کہ میرے خیال میں ابھی کہنا قبل وقت ہے, لیکن اگر کسی پوائنٹ پر انہیں یہ نظر آتی ہے تو اس وقت یہ May 9 کا معاملہ آئے گا, معافی کا معاملہ یا ریگریٹ کا معاملہ میرے خیال میں ابھی نہیں آئے گا. اٹس ٹو ارلی. اور آخری بات, اس وقت آپ سمجھیں آپ اس وقت محمد نواز شریف صاحب تو آپ کیا سوچ رہے ہوں گے بیٹھے ہوئے کہ کیا اس صورت کیسے دیکھ رہے ہوں گے آپ؟ دیکھیے میرے خیال میں وہاں پہ بالکل تشویش ہوگی. فیڈرل گورنمنٹ ہے, پنجاب گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کے پاس, اور وہ ایسے وقت پر ہے جب مشکل ترین حالات ہیں. تو ظاہر بات ہے جو سیاستدان ہے وہ تو یہ سوچے گا کہ میں نے حکومت بھی لے لی اور مجھے اس کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا, بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے, میری سیاست جو ہے میری جماعت کی وہ بھی خراب ہو رہی ہے. اور اگر یہ جو ایک نئی بات شروع ہو گئی ہے کہ جی پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان برف پگھل رہی ہے, اگر یہ سچ ثابت ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ اگر وہ پریشان ہیں تو ان کا پریشان ہونا بنتا ہے.